बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक तरफ लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का मूजी मर्ज बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ये सवाल कि इस वक्त मुल्क में कौन सा निज़ाम राइज है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है या फिर सदारती निज़ाम है। हाँ साहब के फैसलों और एक्शन से तो लगता है कि मुल्क में सदारती निज़ाम राइज है, जहाँ फैसलों का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सदर को हासिल होता है, ना अपोजिशन की झंझट, ना अवामी नुमाइंदों की खिटपिट। लगता यूँ है कि मुल्क में बज़ाहिर जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, इलेक्शन के ज़रिए एक हुकूमत बनी है, लेकिन तर्ज अमल ये बताता है कि मुल्क इस वक्त सदारती निज़ाम के ढांचे पर ही चलाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें जिन्हें करोड़ों लोगों ने वोट देकर पार्लियामान में भेजा, वो मुकम्मल तौर पर दीवार से लगी हुई हैं। ना मुल्की फैसलों में उनका कोई किरदार रहने दिया गया है, ना वो अवामी नुमाइंदगी का हक अदा कर पा रहे हैं। सिर्फ हुक्मरान जमात के पास मुल्क चलाने और फैसले करने के जुमला हकूक हैं। अवाम के वोटों से मुंतब होने वाले, चाहे वो MNA हो, MPs हो या फिर बल्दियाती नुमाइंदे हो, लेकिन उनकी हैसियत एक डमी की सी होकर रह गई है। जब वज़ीर आज़म इस बात का फैसला कर लें कि मुल्क को गैर मुंतब लोगों के जरिए चलाना है, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों या कोई और लोग हों, लेकिन अनइलेक्टेड लोग हों, और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी अवामी नुमाइंदों की बजाय टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो फिर सवालात और तल्ख हो जाते हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है। अगर तो पार्लिमानी निज़ाम है तो फिर पार्लियामेंट क्यों फाल नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल में कौम की रहनुमाई क्यों नहीं कर रहे। जितने वोट हुकूमत वालों को मिले हैं उतने वोट अपोजिशन वालों को मिले हैं, लेकिन हुकूमत अलग काम कर रही है, अपोजिशन अलग काम कर रही है। ना सियासी मुफावत नजर आती है, ना सियासी इस्तेहकाम की फिजा दिखाई देती है। और ये वो वक्त है जब कि सबसे ज़्यादा सियासी मुफावत की जरूरत नजर आती है। और इसलिए कहने वाले कहते हैं कि एहतसाब इंतकाम की भेंट चढ़ गया, मईशत कर्जों की भेंट चढ़ गई, और अब जो बाकी है वो खैरात, ज़कात और एहतियात से काम चलेगा। 10 दिन तक टाइगर फोर्स बनेगी और उससे पहले आवाम शायद टाइगर से कमज़ोर होते होते भेड़ बकरियां या कुछ और बन जाए। हमारे अंदर करप्शन है, कोरोना वायरस नहीं है, ये बाहर से कहीं से आया है। पहले लाने वाले ईरान और इराक से आने वाले ज़ायरीन थे, अब तलाशी देने के बाद ये तबलीगी जमात के लोगों से भी निकल रहा है, हिसाब बराबर। अब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया, ना इसकी ज़रूरत है, लेकिन सूबाई हुकूमतें दिन रात लॉकडाउन के फ़ज़ाइल बयान ऐसे कर रही हैं जैसे वो कर्फ्यू की तरफ बढ़ रही हो। राशन की तकसीम अवामी नुमाइंदों और मुंतब अरकान असम्बली या बल्दियाती नुमाइंदों से नहीं होगी, उन पर लूट मार का या करप्शन का शुबा है, तो फिर इन अरकान असम्बली से या इन अरकान पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में बैठने का हक क्यों नहीं छीन लिया जाता। इनको ज़रूरत क्या है कि ये पार्लियामेंट में बैठे रहें। अवामी नुमाइंदों के बलबूते पर हुकूमत चल सकती है, यानी 2-4 वोट इधर उधर हो जाए तो हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन उन्हीं अवामी नुमाइंदों के जरिए राशन नहीं तकसीम हो सकता। तो अपोजिशन किसी भी मुशावरती अमल में शरीक नहीं। जितने वोट हुक्मरान जमात को मिले थे उससे ज़्यादा तो उनके मुखालिफिन को मिले थे। तो क्या फैसलों में उनके नुमाइंदों को शरीक न करना जमहूरियत की तौहीन नहीं। इसलिए बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अब आवाम को तो सरकार से राशन एक बार भी नहीं मिला, मगर भाषण हमें रोज़ सुनने को मिल जाता है। अवाम पर उफ्ताद पड़ी है तो लोग मुहैयर हज़रात को ढूंढ रहे हैं, मलक रियाज जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हर मुश्किल वक्त में बोरियों के मुंह खोलकर बैठ जाते थे। तो आप वो किधर हैं। पार्लियामानी हुकूमत होती तो आवाम को फौरी रिलीफ पहुँचाना आसान होता, लेकिन बल्दियात में चूँकि अपोजिशन की हुक्मरानी थी तो इसलिए बल्दियात ज़ीरो कर दी गई। अब पता नहीं इस बात का फैसला कौन करेगा, कौम करेगी या तारीख करेगी कि इस मुल्क को जाने वालों ने तबाह किया, लॉकडाउन ने तबाह किया, या फिर जो अब सब कुछ कर रहे हैं वो हमें उस तरफ ले जा रहे हैं। काम में और भी हम मौजूद शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। वो मैं आपको बताऊं ना, देखिए टाइगर फोर्स तो एक पॉलिटिकल नाटक है। इस वक्त जो सबसे मौसर हमें इंतजामी लेवल चाहिए था वो लोकल बॉडीज थे।
یہ جو مقامی طور پہ محلوں کے اندر کاؤنسلر حضرات ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے گلی میں کس گھر میں کون مستحق ہے کیا ہے. اگر کسی قسم کا وزیر اعظم صاحب کی تقریر پر ہمارے ایک دوست ہیں سما ٹی وی کے طارق عزیز، ان کا ایک تبصرہ انہوں نے بڑا خوبصورت کیا، ٹویٹ کیا کہ خیرات دینے والے ہم سے رابطہ کریں، خیرات لینے والے ہم سے رابطہ کریں. یہ ہے میرا پاکستان، یہ ہے اصل پاکستان، یہ ہے میری حیثیت اور یہ ہے میری قوم کی حیثیت. دیکھیں فرینکلی ہم کو چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور پولیٹیکل آرگنائزیشن جو بھی کام کرے گی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہوگا. میرا خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں نا، یا تو ہوتا کہ پروونسز میں ہم آرٹیکل 140A پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈ آتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو سپورٹ آتی ہے، ریلیف پیکج آتا ہے، وہ بانٹتے ہیں. تو ہمارے جیسے پولرائز معاشرے کے اندر پھر پارٹیزن تقسیم ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، اور سر صرف کھانا پہنچانا ہے. کائرہ صاحب پیسے نہیں بانٹ رہے، صرف کھانا پہنچانا ہے. لاک ڈاؤن میں کھانا نہیں پہنچانا، کھانا نہ کسی نے پکانا ہے نہ پہنچانا، کھانا ہر ایک کو چاہیے نا. دینا ہے. کنسٹرکشن پیکج جس کا کہ آج سارا دن ذکر تھا کہ آج وزیر اعظم کی تقریر ہوئی اس کنسٹرکشن پیکج کے لیے ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے حلق میں ہڈی بن گیا ہے. یہ وہ پیکج ہے جس کے بارے میں وہ مسلسل اعلانات کر رہے ہیں. پچھلے جمعے کو وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر اور تعمیراتی صنعت کو خاص طور پر ریلیف اور سہولیات کا پیکج تیار ہو گیا ہے. وزیر اعظم رجسٹریشن شروع ہوگی کل سے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا. میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی تعداد میں انہوں نے خیر مقدم کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس اقدام کا، اور 32,000 کے قریب رجسٹر ہو چکے ہیں. 4 لاکھ ہٹس ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں فیو منٹس میں آئیں. اس وجہ سے جو ایک سسٹم کا سٹرکچر ہے وہ ہمیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کافی دنوں سے، اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی جو باہر گئی ہوئی تھی تبلیغی جماعتیں، یعنی ٹولیوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں، اب وہ ابھی واپس آ رہے ہیں. اور یہ تعداد جو ہے جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 7 ہزار تک پہنچنے والی ہے. تو ابھی تک تو 28 کے اندر پازیٹیو آئی ہے. 15 جنوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنا میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی، اور ہمیں تب سے احساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں. اور اب تک کے اطلاعات کے مطابق پاکستان میں کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 26 ہو گئی. یہ آفیشیل انفارمیشن ہے، جبکہ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 2039 ہو چکی ہے. کرونا وائرس سے متاثر 10 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ 82 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پنجاب میں کرونا وائرس کے 708، سندھ میں 676، خیبر پختونخوا میں 253، بلوچستان میں 158، اسلام آباد میں 54، گلگت بلتستان میں 184 اور آزاد کشمیر میں مزید 5 مریضوں کے بعد تعداد 6 ہو گئی. اور کوئٹہ میں 5 ڈاکٹر ہیں جو کہ کرونا وائرس کے مرض کا شکار ہو گئے. حیدرآباد کے ایک بینک افسر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد بینک میں کام کرنے والے 65 افراد کو کوارنٹین کر دیا گیا. کراچی میں مارکیٹیں، بازار، کاروباری مراکز، کریانہ سٹور، بیکرز اور گوشت کی دکانیں شام 5 بجے تک، جبکہ میڈیکل سٹور اور دودھ کی دکانیں رات 8 بجے تک کھلی رکھنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا. پنجاب میں بھی 5 بجے کچھ مارکیٹیں، دکانیں بند کر دی جائیں گی، جبکہ میڈیکل سٹور رات بھر کھلے رہیں گے. گروسری سٹور شاید 5 بجے یا 8 بجے تک کھلے رہیں گے. سپریم کورٹ نے حکومت سے کرونا وائرس پر رپورٹ مانگ لی ہے، اور حکومتوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو حفاظتی لباس اور کٹس کی فراہمی سے متعلق تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں. سپریم کورٹ نے آئندہ جیل جانے والے قیدیوں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دی. یعنی جو پکڑا جائے گا پہلے اس کا کرونا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس کو جیل بھیجا جائے گا، جبکہ جیل سے رہائی پانے والوں کا بھی کرونا ٹیسٹ لیا جائے گا. راولپنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرونا وائرس نے بڑھنا ہے، کس تیزی سے بڑھنا ہے یہ نہیں پتا، تاہم ساری جگہوں سے ڈیٹا آ رہا ہے، 1 ہفتے بعد اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا. پنجاب حکومت نے کسانوں کو سہولت دینے کا فیصلہ کیا، جس کے مطابق لاک ڈاؤن میں گندم کی کٹائی کے لیے مشینری لانے اور لے جانے کی سہولت دی جائے گی. ٹریکٹر، تھریشر، اسپیئر پارٹ اور جو ورک شاپ ہیں وہ کھولی جائیں گی. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 42,000 سے زائد ہوگی. متاثر افراد کی تعداد
तकरीबन 8.25 लाख तक पहुंच गई। यूरोप में कोरोना वायरस का फैलाव बेकाबू हो गया और अमेरिका में मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इटली में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 12,428, जबकि मरीजों की तादाद 1,57,792 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से स्पेन में अब तक 8,446 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 95,923 है। फ्रांस में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 500 लोग चल बसे, जिसके बाद फ्रांस में हलाकतों की तादाद 3,523 होगी। जापान में भी कोरोना वायरस के नए केसेस में अचानक तेजी आ गई है और मुख्तलिफ मकामात पर एमरजेंसी लगाने की बातें की जा रही है। जनूबी कोरिया में कोरोना के 101 नए केसेस आए हैं, जबकि 10,000 मुतासर अफराद में से आधे सेहतयाब हो चुके हैं। जनूबी कोरिया में मरने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 865 लोग चल बसे। ट्रंप की टास्क फोर्स ने अमेरिका में कई लाख अफराद की मौत का नक्शा खींच दिया, लेकिन ये भी कहा है कि कम से कम 1 लाख अमरीकी इससे हलाक हो सकते हैं। कोरोना वायरस से एक अमरीकी फौजी भी हलाक हो चुका है, जबकि 700 से ज़ायद बीमार हुए। 2 त्यारा बरदार बहरी बेड़ों में 70 से ज़ायद एहलकार वायरस में मुब्तला हैं। तो अमरीकी फ़ौज में भी वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2757 हो गई। फ्रांस में भी 3,000 से ज़ायद लोग चल बसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए मरीजों के सामने आने के बाद कई इलाकों की नाकाबंदी की जा रही है और सऊदी हुकाम के मुताबिक हज के भी चांसेस कम होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने इकदामात में मज़ीद सख्ती करने का ऐलान किया है। जापान ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका, चीन, जनूबी कोरिया, बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक से आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी। रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। 1836 मरीज सामने आने के बाद रूस ने भी अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। कोरोना वायरस के बायस जिम्बाब्वे में भी लॉकडाउन है और जिम्बाब्वे में एक शख्स हलाक, जबकि 6 मरीज है। जॉर्जिया में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, दिन को क्वारंटाइन नाफज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में कोरोना वायरस को जंग अज़ीम दोम के बाद बदतरीन बहरान करार दिया है। यूएनओ की जानिब से अमीर मालिक से अपील की गई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गरीब मालिक को $12 अरब इमदाद की फौरी जरूरत है। इसके अलावा पाकिस्तान ने IMF और दीगर कर्ज देने वाले इदारों से अपील की है कि वो कर्जों को रीशेड्यूल करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कैदियों की रिहाई के बाद डकैतियां बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के बाद कैदियों की रिहाई के खिलाफ जब अपील की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि किस कानून के तहत मुल्ज़मान और मुजरमान को ऐसे रिहा किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। कोई खुद को बादशाह समझकर हुक्म जारी करे। मुल्क में जो भी काम करना है कानून के मुताबिक करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैदियों की रिहाई का फैसला कानून के मुताबिक हरगिज़ नहीं। सिंध हाई कोर्ट में किसी बादशाह ने शाही फरमान जारी किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 4 सत्रों की मुबहम प्रेस रिलीज जारी की, जिसके बाद कितने कैदियों को रिहाई मिल गई। चीफ जस्टिस ने कहा जब से हाई कोर्ट से जमानत हुई है चोरी डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। कोरोना मरीजों की चेकिंग के नाम पर डाकू घरों की सफाइयां कर रहे हैं। कराची में मुलजमान की जमानत होते डकैतियां शुरू हो गई। डिफेंस का इलाका डाकुओं के कंट्रोल में है। रात को 3 बजे डाकू कोरोना मरीज के नाम पर आते हैं। इन हालात में जराइम पेशा अफराद को कैसे सड़कों पर निकलने दें, इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। मुलजमान को पकड़ना पहले मुश्किल काम है। पुलिस कोरोना की इमरजेंसी में मसरूफ है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध में करप्शन के मुलजमान को भी रिहा कर दिया गया है। करप्शन करने वालों का धंधा लॉकडाउन से बंद हो गया। करप्शन की भूख रिज़्क की भूख से ज्यादा होती है। करप्ट को रोज पैसा कमाने का चस्का लगा होता है। ऐसे उसे मौका नहीं मिलेगा तो वो दीगर जराइम ही करेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेलों में वायरस फैला तो इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आएगा। अदालत ने कहा हमने कानून को देखना है, किसी इल्जाम की कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस की हिदायत पर कई मुल्जमान को छोड़ा गया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिदायत पर कई मुल्जमान को छोड़ा गया। किस किस को छोड़ा गया मालूम नहीं। ऐसे लोगों को रिहा करना है तो जेलों का सिस्टम बंद कर दें। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म की टाइगर फोर्स आज से उसके ऊपर लोग अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। इसी पर बात कर रहे हैं अपोजिशन के बड़े अहम रहनुमा एहसन इकबाल शाहज़ेब खानज़ादा के साथ।
اور اس ٹائیگر فورس کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. واچ احسن اقبال. کی کنفیوژن پر تنقید تو کر رہے ہیں, وزیر اعظم کی کنفیوژن لاک ڈاؤن کے حوالے سے رہی ہے, مگر ایک فائدہ تو ہوا نا کہ سندھ حکومت کم از کم انیشیٹو لے رہی تھی اور پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت نے انہی انیشیٹوز کو فالو کیا. 16-18 گھنٹے بعد وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن پر شک کا اظہار کیا, سندھ نے کیا, پنجاب نے بھی کر دیا, اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہوا. ظاہر کچھ چیزوں میں جمعے کی نماز پر وفاقی حکومت کے لیٹ اقدامات کی وجہ سے فرق پڑا, رائبنڈ میں پنجاب حکومت کی وجہ سے فرق پڑا, مگر اکثر میں فالو کیا ہے دوسری صوبائی حکومتوں نے جو کچھ سندھ نے کیا, بلوچستان اور سندھ نے کافی اقدامات ساتھ ساتھ کیے. تو جو اس وقت ٹائیگر فورس ہے اس سے آپ کو بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر فنڈ تو چاہیے نا حکومت کے پاس نہیں ہے تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے ٹائیگر فورس تو ایک پولیٹیکل ناٹک ہے. اس وقت جو سب سے مؤثر ہمیں انتظامی لیول چاہیے تھا وہ لوکل باڈیز تھے. یہ جو مقامی طور پہ محلوں کے اندر کاؤنسلر حضرات ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے گلی میں کس گھر میں کون مستحق ہے کیا ہے. اگر کسی قسم کا ریلیف ورک ہمیں دینا تھا تو وہ حکومت کو بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے کرنا چاہیے تھا. اسی طرح یہ بلدیاتی نمائندے لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کر سکتے ہیں. اب پچھلے تقریباً 8-10 مہینے سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں حکومت نے بلدیاتی اداروں کو غیر آئینی طور پہ برطرف کر دیا ہوا ہے, اور پچھلے 4 مہینے سے ہائی کورٹ میں ان کا کیس زیر التوا ہے. اگر یہ ٹائیگر فورس بنانی ہے اس کی بجائے یہ بلدیاتی اداروں کو بحال کریں اور ان نمائندوں کو یہ کام دیں کہ وہ آپ کمیونٹیز کے اندر اویئرنیس کریں, اور اگر کوئی ریلیف ورک کرنا ہے تو وہ ان کے ذریعے کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ریلیف ورک کریں گے, حکومت کے پاس ابھی تک کوئی پلان آف ایکشن نہیں کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی, ان کو پروٹیکشن کیسے فراہم کرنی ہے. اس میں جو ہمارا ڈھانچہ ہے سول ڈیفنس کا اس کو بروئے کار لے کے آیا جا سکتا ہے, بجائے یہ کہ آپ ایک نئی ٹائیگر فورس کھڑی کر دیں جو ٹرینڈ بھی نہیں ہے, جو پروٹیکٹڈ بھی نہیں ہے, اور لوگوں کے بچوں کو آپ بیماری کے علاقے میں بھیج کے انہیں بھی وائرس کا نشانہ بنا دیں گے. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اگر وزیر اعظم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور ظاہر فواد جوہری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس ہے, ایک پولیٹیکل فورس. دیکھیے سوال بڑا اہم ہے. اگر حکومت نے ٹائیگر فورس میں شامل نوجوانوں کو تربیت دیے بغیر میدان میں اتار دیا, یا پھر انہیں مکمل حفاظتی کٹس دیے بغیر گھروں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا, تو اس بات کا خدشہ تو ہے کہ کہیں نوجوان رضاکارانہ خدمات سر انجام دیتے دیتے خود اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں, جس مرض سے تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود بڑے بڑے ڈاکٹر, نرسیں, پیرامیڈیکل سٹاف وہ خود کو اس وائرس سے نہیں بچا پا رہا. اس سے یہ نوجوان کیسے محفوظ رہ پائیں گے؟ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ بہت بڑا اور سیریس سوال ہے. نوجوان طبقہ چونکہ جذباتی اور نا تجربے کار ہوتا ہے, لیکن خطرات کے ساتھ کھیلنے سے نہیں ڈرتا, گھبراتا نہیں ہے. ان میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, دنیا کو ایکسپلور کرنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ ایکسائٹمنٹ ان سے بہت کچھ کرواتی ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ نوجوان یقینی طور پر اس کام میں حصہ لینے کو تیار ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم انہیں تربیت دیے بغیر اور ان کی حفاظت کا مکمل بندوبست کیے بغیر انہیں کام پر لگا دیں گے تو یہ سراسر خودکشی کے مترادف ہوگا. تو یقینی طور پر حکومت کے ذہن میں یہ بات ہوگی, یہ نقطہ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے کہ ٹائیگر فورس کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیے بغیر انہیں میدان میں نہیں اتارا جائے گا. رپورٹ کارڈ میں بات کر رہے ہیں تجزیہ نگار ہیں ارشاد بھٹی, اور حکومت نے ریلیف فنڈ قائم کیا ہے, اسی پر شاید بات کر رہے ہیں. واچ ارشاد بھٹی. وزیر اعظم صاحب کی تقریر پر ہمارے ایک دوست ہیں سما ٹی وی کے طارق عزیز, ان کا ایک تبصرہ انہوں نے بڑا خوبصورت کیا, ٹویٹ کیا کہ خیرات دینے والے ہم سے رابطہ کریں, خیرات لینے والے ہم سے رابطہ کریں. یہ ہے میرا پاکستان, یہ ہے اصل پاکستان, یہ ہے میری حیثیت اور یہ ہے میری قوم کی حیثیت. عمر چندے لیتے گزر گئی, عمر چندے کھاتے گزر گئی, ادھار در ادھار, خیرات در خیرات, بھیک در بھیک, اوپر سے نیچے تک سب منگتے, اوپر سے نیچے تک سب مجسمہ کشکول. اس پرچم کے سائے تلے ہم سب کشکول ہیں, ہم سب کشکول ہیں. ہم زندہ ہیں, قوم ہیں, ہم شرمندہ قوم ہیں. ایمان اتحاد تنظیم نہیں, جھوٹ ملاوٹ گندگی. خیرات خیرات خیرات.
खैरात देने वाले हमसे रब्ता करें, खैरात लेने वाले हमसे रब्ता करें। जलजला हो, सैलाब हो, पोलियो, डेंगू हो, हमारा वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो जाता है। खैरात देने वाले हमसे रब्ता करें, खैरात लेने वाले हमसे रब्ता करें। देखिए अब बात यह, ताफ्तान बॉर्डर मरहला गुजर गया, यह गलती दोबारा ना हो। एक हिकमत अमली, एक रास्ता, एक पाकिस्तान बनकर आगे बढ़ना सूबे मरकज अपने अपने कर रहे हैं, करें, मेहरबानी करें। अच्छा होता फौज के जरिए राशन सप्लाई होता, अच्छा होता 84,000 बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए होता, नहीं हुआ टाइगर फोर्स बन गई, बना लें। कोरोना बहुत फैल चुका है, कोरोना मुसलसल फैल रहा है। हालत यह है कि इस्लामाबाद पिंडी के डॉक्टर भी मुकम्मल तौर पर महफूज, उनको वर्दियां नहीं मिल सकी। तो बराए मेहरबानी अब यह है कि एक जो है फोकस करें इस पर और इसको फैलने से रोकें। और मैं वज़ीर आज़म साहब को गुड फेथ में इस मुश्किल वक्त में 5 नंबर ज़रूर देना चाहूँगा और उन्हें कहूँगा कि जब ये जंग ख़त्म हो तो वो 10 नंबर मुकम्मल लें। ठीक है। हुकूमत के हमायती मीडिया का हाल ये कि कभी रोते हैं और कभी रोते रोते हंस पड़ते हैं। रोते इसलिए हैं कि की कर बैठे हैं और हंसते इसलिए हैं कि हम ही नहीं सारी कौम भुगत रही है। तो यही सोच के हंसी आ जाती है। वो एक मिसाल है कि बसदी भी नहीं तो नजदी भी नहीं। हुकूमत से शिकवे गिले भी हैं लेकिन फिर भी दिलदा जानी और कोई नहीं। तो खान साहब ने सारी ज़िंदगी या तो क्रिकेट खेली या फिर अतियात जमा किए, सियासत में भी रहकर अतियात और फंड इकट्ठे करने का काम नहीं छोड़ा। तो इसका उन्हें बहुत तजर्बा है और हुकूमत में तो पहले दिन से काम शुरू है। कभी डैम की तामीर के नाम पर एहतियात मांगे गए, कभी किसी और उस्ताद की सूरत में एहतियात की अपील की गई। अब कोरोना वायरस की वबा आई है तो सबसे बड़ी प्लानिंग ही खैरात लेना है और खैरात देना, जिसका भट्टी साहब हवाला दे रहे हैं। माजी में भी जब मुश्किल वक्त पड़ा तो कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से मुहिम चली थी। तो ये बात दुरुस्त है कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है हमारी अल्लाह जाने मांगने वाली रग क्यों फड़कने लग पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और पीटीआई की आम रहनुमा मलाइका बुखारी गुफ्तगू कर रही हैं ऑन द फ्रंट में। और बड़ा ही अहम सवाल है कि खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया है तो उसमें अपोजिशन को, क्या अपोजिशन के लोग भी साथ होंगे नहीं होंगे, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वॉच दिस। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट आती है, रिलीफ पैकेज आता है, वो बांटते हैं। तो हमारे जैसे पोलराइज मुआशरे के अंदर फिर पार्टीजन तकसीम होगी, लड़ाइयाँ होंगी और लोगों सर सिर्फ खाना पहुंचाना है। कायरा साहब पैसे नहीं बांट रहे, सिर्फ खाना पहुंचाना है लॉकडाउन में। खाना नहीं पकाना, खाना ना किसी ने पकाना है ना पहुंचाना है। खाना हर एक को चाहिए ना। देना है या आपने राशन देना है। खाना कहाँ पहुंचेगा? खाना फिर वही होगा ना, वहाँ जिस मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ जिस जमात का बंदा, मैं अगर पीपल्स पार्टी के लोगों को दूंगा वो अपने लोगों को देंगे। तो ये तो एक खुद हुकूमत डिवाइड करने लगी है, खौफनाक डिवाइड। चलें मलाइका साहिबा, आप इस बारे में तसल्ली करा दें, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को कहें नेक्स्ट किताब में तसल्ली करा दें कायरा साहब की, बुखारी साहिबा की, कि ये डिस्क्रिमिनेशन। नहीं कामरान, लेकिन एक बात, हुमायूं अख्तर साहब के मुंह से निकल गया होगा गलती से। उस्मा बुखारी साहिबा, मलाइका बुखारी साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा तनकीद कर रही है सुनामी पे, टाइगर्स के ऊपर। तो अगर वज़ीर आज़म ने कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स के बारे में कहा है तो ये नवाज शरीफ के जो लायंस है और शेर के जो नारे हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? तो ये तो एक टर्म है जिससे आप एक स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ जो मैं ये कह रहा हूँ कि नारों पे ना जाएं आप। सवाल ये मलाइका साहिबा कि आप तसल्ली करा दें कायरा साहब की और बुखारी साहिबा की कि ये पार्टीशन फोर्स नहीं होगी और तमाम पार्टी शामिल होगी। एब्सोल्युटली, मैं इस पे वजाहत दे दूं। देखें जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये है कि पूरे पाकिस्तान को वज़ीर आज़म ने कॉल दी है। कॉल ये दी है कि आप आएँ और 31 मार्च से 10 अप्रैल तक आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो जो 18 साल से ऊपर उम्र का है वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि ज़िला इंतज़ामिया को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर NDMA भी इन्वॉल्व होंगे, ज़िला इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व होगी और इन लोगों को कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, इनको सपोर्ट मैकेनिज्म के लिए यूज किया जाएगा कि ये लोगों का घरों में ख्याल रखें। ये करतीना सेंटर के अंदर वॉलंटियर्स बने, जो लोगों की अगर अमवात हो जाए, कोरोना इतना बढ़ जाए कि पाकिस्तान के अंदर अमवात बढ़ जाए, तो ये लोगों को देखिए सवाल ये कि जब हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं तो अपोजिशन के लोगों को, यानी उनके जो फॉलोअर्स हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उन्हें साथ लेकर चलने पर कैसे तैयार होगी। और चूंकि खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली ये तासुर खुद मजबूत किया है
کہ وہ کسی صورتحال میں بھی سیاسی مخالفین کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں، ان کی تجاویز تک سننے کو تیار نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ساتھ لے کر چل سکیں؟ اسی لیے اپوزیشن بھی بار بار تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت نے راشن کی تقسیم کا جو فارمولہ سوچا ہے یا تیار کیا ہے وہ ابھی سے تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ اگر اپوزیشن قیادت حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہی یا حکومت اپوزیشن قیادت کو ساتھ نہیں بٹھا پا رہی تو پھر یہ توقع کرنا کہ ان کے فالوور، ان کے ووٹر اور سپورٹر یعنی سیاسی مخالفین کے فالوور سپورٹر وہ کسی ٹائیگر فورس کا حصہ بن جائیں گے، یہ کسی بھی طرح ممکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ جس طرح حکومت اور اپوزیشن اس وقت الگ الگ کام کر رہے ہیں، الگ الگ چل رہے ہیں، تو ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ اپوزیشن الگ آل پارٹیز کر رہی ہے، حکومت الگ اپنا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف، بلاول بھٹو یا دیگر لیڈران کی جماعتوں کو یعنی اپنی اپنی جماعتوں کو ووٹ دیے وہ اب ان کو چھوڑ کر ہاں صاحب کی ٹائیگر فورس میں چلے جائیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر تو خاص صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ساتھ بٹھا لیتے اور ان کے سیاسی مخالفین اور حکومت میں کوئی بانڈنگ ہو جاتی تو پھر ان کے ووٹر اور سپورٹر کم از کم اپنی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیتے، خاص صاحب کی ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے۔ ہاں وہ ٹائیگر فورس ہوتی ہے، اس کا نام کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب سیاسی قیادت میں ایک بہت بڑی خلیج ہو تو پھر معاشرے میں تقسیم فطری ہے۔ خان صاحب کے پاس جو لوگ ہیں ان پر تو خود خان صاحب اعتبار نہیں کرتے، یعنی جو منتخب اراکین اسمبلی ہے، نمائندے ہیں، ان کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتے، تو پھر نئی فورس بنانے کا مطلب میرے نزدیک تو لا حاصل ایکسرسائز کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پہ آپ کو 2-3 ڈیفرنٹ ورژن حکومت کی طرف سے دکھائیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ افیئر کے منسٹر عثمان ڈار گفتگو کر رہے ہیں پاور پلے میں، اور ٹائیگر فورس کے حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے وہ دے رہے۔ واچ عثمان ڈار۔ وزیر اعظم رجسٹریشن شروع ہوگی، کل سے باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا۔ میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے خیر مقدم کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس اقدام کا، اور 32,000 کے قریب رجسٹر ہو چکے ہیں۔ 4 لاکھ ہٹس ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں فیو منٹس میں آئیں، اس وجہ سے جو ایک سسٹم کا سٹرکچر ہے وہ ہمیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جیسے پرائم منسٹر نے کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا اور 4 کروڑ سے زیادہ ہٹس آئی تھی، تو اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے نوجوان بھرپور والنٹیئرز کے طور پہ جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ اور جیسے کہ آپ دکھائی رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے جو ان کا لائن آف ایکشن ہے جس کی بات کی جا رہی ہے فوڈ سپلائیز کی، اور وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کرفیو میں۔ یہ کام کیسے کریں گے، اس کا میکینزم کیا ہوگا، کس طرح سے یہ امداد پہنچائیں گے؟ رجسٹریشن پروسیس ہم نے رکھا ہی سٹیزن پورٹل پہ اس لیے ہے کہ آپ کا سٹیزن پورٹل آلریڈی پاکستان کے تقریباً 8,000 جو محکمے ہیں جس میں ڈی سی کا آفس ہے، اے سی ہے، کمشنر ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے ساتھ یہ ویل کنیکٹڈ ہے۔ ساری رجسٹریشن پارک کر دی جائے گی ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ ڈی سی صاحب جو ہیں یہ فوکل پرسن ہوں گے، اور پبلک ریپرزینٹیوز جو ہیں ایم این اے ایم پی ایز الیکٹڈ، ان کی کوارڈینیشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگی۔ اور پرائم منسٹر کی ہدایات ہیں کہ ٹائیگر فورس کو یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ متحرک کرنا ہے، اور 10 اپریل کب تک متحرک ہو جائے گا؟ 10 اپریل تک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ڈی سی آفس سے ان کے جو کارڈز ہیں باقاعدہ تھرو ایک سیکیورٹی جو بھی انہوں نے ایک پروسیس ہے چیک کرنے کا کہ کون کون ہے اور اس کا کیا ریکارڈ ہے، ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ والا تو نہیں ہے، تو ان کے باقاعدہ کارڈ ایشو کیے جائیں گے۔ اور یہ ایسا جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی کہ یہ جا کر کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے ایز اے ایک وسل بلور آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، جیسے وہ بات کر رہے تھے ہوم کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے، ہورڈنگز کی، ذخیرہ اندوزوں کی بات ہو رہی ہے، فوڈ سپلائیز کی جو بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کے پروگرام میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز سے میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کے دوست جو ہے اس کو ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی رہے تھے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں کو آپ کے پروگرام میں یقین دلاتا ہوں یہ کسی بھی سیاسی جماعت سے بالا تر ہے۔ دیکھیں، ایک وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس بالکل سیاسی نہیں ہے، جبکہ دوسرے وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے بغیر اس طرح کے کام ہوتے نہیں، یعنی ٹائیگر فورس کے پیچھے سیاسی سوچ کار فرما ہے۔
اور دونوں حکومت کے لوگ ہیں. ویسے تو تضاد بیانی حکمران جماعت کا خاصا رہی ہے اور یہی بات ٹائیگر فورس کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید ٹائیگر فورس کا یہی ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد خود کو سیاسی طور پر ری آرگنائز کرنا ہے. تو عثمان ڈار کا آپ نے موقف دیکھا, میں آپ کو فواد چودھری کا بھی موقف دکھاتا ہوں, وہ بھی منسٹر ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں فرینکلی ہم کو چیریٹی آرگنائزیشن نہیں ہے, ہم پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے اور پولیٹیکل آرگنائزیشن جو بھی کام کرے گی اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا, ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہوگا. میرا خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے دیکھے نا, یا تو ہوتا کہ پروونسز میں ہم آرٹیکل 140A پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا, لوکل گورنمنٹس جو ہے وہ ان پلیس ہوتی, تو پھر بہت سارے معاملات آپ نے لوکل گورنمنٹ سے کر لینے تھے. اب چونکہ ہم نے پروونشل گورنمنٹس نے, اور یہ اس وقت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور سے یہ ہوا, ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں, اور جو لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس ہیں وہ موجود ہیں, ان کا پولیٹیکل سیٹ اپ موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ایک کمبینیشن تو بنانا ہے نا, پولیٹیکل اینگل کے بغیر جو ہے وہ پھر لوگوں تک اس طرح سے رسائی نہیں ہوتی. لہٰذا جو بھی آپ سیٹ اپ بنائیں گے اور جو بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سیٹ اپ بنائے گی اس میں لازماً ایک پولیٹیکل اینگل ہوگا, جو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بہت. اب عثمان ڈار صاحب قوم کو بڑے ہی پر یقین انداز میں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس کا مقصد بالکل کوئی سیاسی نہیں ہے, جبکہ فواد چودھری اس کے بالکل الٹ بات کر رہے ہیں اور دونوں حکومت کے نمائندے ہیں. اگر یہی بات اپوزیشن کرے تو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا معاملہ متنازع ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعظم خود تو یہ فرماتے رہے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنا چاہیے, لیکن شاید ٹائیگر فورس کا نام رکھتے ہوئے یا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے. اگر اس کا نام وہ پاکستان فورس, یوتھ فورس یا قومی جام باز یا قومی رضاکار وغیرہ رکھ لیتے تو اس سے ایک حب الوطنی کا تاثر ضرور ابھرتا اور تمام پاکستانی اکراس دا بورڈ اس میں حصہ لیتے. اور یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو ایکٹیو کر دیا جاتا اور اب تک راشن تقسیم بھی ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ یہ ہوا نہیں اور اب آپ ٹائیگر فورس بنانے چلے ہیں, ضرور بنائیں, لیکن اس میں جو متنازع پہلو ہے ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. کامران خان تجزیہ کار ہیں اور اینکر پرسن ہیں, معاشی صورتحال پہ زیادہ بات کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس وقت اکنامک پوزیشن کیا ہے. کنسٹرکشن پیکج جس کا کہ آج سارا دن ذکر تھا کہ آج وزیر اعظم کی تقریر ہوئی اس کنسٹرکشن پیکج کے لیے ہے, لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے حلق میں ہڈی بن گیا ہے. یہ وہ پیکج ہے جس کے بارے میں وہ مسلسل اعلانات کر رہے ہیں. پچھلے جمعے کو وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا کو بتایا تھا کہ کنسٹرکشن سیکٹر اور تعمیراتی صنعت کو خاص طور پر ریلیف اور سہولیات کا پیکج تیار ہو گیا ہے, اور اس کے لیے وہ پچھلے تقریباً 10 دن میں 3 بار اس کا وہ ذکر کر چکے تھے. اس کے علاوہ وزیر اطلاعات جو ڈاکٹر فردوس عاشقوان ہیں وہ کہہ چکی تھی کہ اب کسی بھی وقت یہ پیکج آنے والا ہے, اور آج اس بات کا باقاعدہ اس کی تردید نہیں ہوئی, اور آج مسلسل سارا دن آج یہ تمام چینلز پہ بات چل رہی تھی کہ آج کی تقریر دراصل پیکج کے حوالے سے ہے. اور اس لیے بھی اس بات کا یقین تھا کہ یہ پیکج آ جائے گا, کیونکہ وزیر اعظم کی کوئی گفتگو ایسی نہیں ہے, ایک خاص طور پہ کرونا کے آنے کے بعد, جس میں خاص طور پر ان کا ایمفیسس نہ ہو کہ کنسٹرکشن کے لیے ان کی حکومت بس پیکج تیار کر چکی ہے اور اس کا اعلان ہونے والا ہے. ہم ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے. ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے, پوری اس کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے, تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے میں ایک سیپریٹ انشاءاللہ 3-4 دنوں کے اندر آپ کے سامنے آؤں گا, کیونکہ سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے. اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں, اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا. اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی. کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب کہ ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہمیں چلنے دینا چاہیے, کیونکہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری آپ بند کرتے ہیں وہ سارا بے روزگار. کے پیکج کا اعلان ہونا تھا, وزیر اعظم کی تقریر میں اس کا ذکر بھی نہیں تھا, جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے خیال میں حکومت کے حلق میں ہڈی بن گیا ہے. آج اس کے علاوہ
دیکھیے اگر اس صورتحال میں جبکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے, کرونا وائرس کی وبا ہے, پینک پھیلا ہوا ہے, لوگ پریشان ہیں, اگر وزیر اعظم کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج کا اعلان کر بھی دیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کے منہ سے دال گر جائے تو آپ اسے ڈرائی فروٹ کھانے کے لیے دے دیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی بھی معاشی پیکج کام نہیں کر سکتا. ہم تو ویسے ڈے ون سے خان صاحب کو سمجھاتے آئے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز ملک کے لیے کتنی ضرورت ہے, تو سال ڈیڑھ سال بعد جب انہیں سمجھ آئی ہے تو وہ ایک دم اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئے. لیکن اب وہ حالات نہیں رہے. حکومت نے شرح سود میں بھی کمی اس وقت کی جب لوگوں کے پاس کاروبار کی استطاعت ہی نہیں رہی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈالر روز بروز مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور قرض لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ شرح سود کم ہو چکی ہے, اور شرح سود کم کرنے کی جو بنیادی وجہ میرے نزدیک ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج ہے. کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو بہت بڑا انحصار ہے وہ بینکوں کے ساتھ لین دین میں ہے. حکومت کے معاشی ارسطو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شرح سود میں کمی کر کے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور اب کنسٹرکشن انڈسٹری ایک دم چل پڑے گی. لیکن جو حالات و واقعات ہیں, فیصلے حالات و واقعات کے تحت کیے جاتے ہیں. اس وقت یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہی نہیں تھا. اس وقت تو آپ کو سٹیٹس کو پہ چلنا چاہیے تھا. اگر شرح سود کم نہ بھی کرتے تو کم از کم آپ کا وہ جو ڈالر کا وہ جو منی ہے, آپ کی ہاٹ منی, وہ نہ نکلتی اور ڈالر اوپر نہ جاتا. لیکن این اس وقت جب کرائسس ہے آپ نے فیصلہ غلط کر لیا. اب آپ کنسٹرکشن کی طرف چلے گئے ہیں اور شرح سود کم کر دیے. میرے نزدیک تو اگر حکومت شرح سود 2% پر بھی لے جائے تو شاید ہی کاروبار کے لیے لوگ میسر ہو. اس وقت کون کاروبار کرے گا؟ کیا جہانگیر ترین نئی انڈسٹری لگائیں گے؟ کیا کوئی اور رزاق داؤد کو نیا وینچر کھولیں گے؟ تو بڑا مشکل ہے. ساری اکانومی اس وقت فریز ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید خان صاحب کو کسی نے سمجھایا ہے کہ جس پلان پر وہ انحصار کر رہے ہیں اس صورتحال میں اس کا اعلان کرنے سے وہ کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے اب وہ گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا. ہاں صاحب بار بار اعلان کرنے کے بعد بھی اسے قوم کے سامنے نہیں رکھ پا رہے کیونکہ اب منہ میں دانت ہی نہیں رہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے تمام اکاؤنٹس موجود ہیں, یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.